مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم سمنانی تمہاری ہے جہاں بانی میرے مخدوم تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر بادشاہ تھے لیکن تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم سمنانی ہوئے محبوب یزدانی میرے مخدوم ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے تیرا دربار لاسانی میرے مخدوم سمنانی تیرا دربار لاسانی میرے مخدوم سمنانی تو کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم غالباً کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا وہ واقعہ مجھے نہیں پتا کسی کو پتا ہو تو مجھے بتا دیجئے توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا کرے بلی بھی مہمانی کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمنانی کرے بلی بھی آج واقعہ سنو اور لطف آئے گا کرے بلی مہربان کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم اس مصرے کو میں دوبارہ پڑھوں گا اسے واقعہ سنیں گے انشاءاللہ یہ سن لیجئے نصیبہ گر وفا مجھ سے کرے تو آپ کے در کی نصیبہ گر وفا مجھ سے کرے تو آپ کے در کی کروں گا میں بھی درباری میرے مخدوم سمنانی کروں گا میں بھی درباری میرے مخدوم مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا سنیے گا واقعہ مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا
تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمدانی، تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمدانی، شہ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل، شہ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل، منور کی پریشانی میرے مخدوم سمدانی، ہماری بھی پریشانی میرے مخدوم سمدانی، کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمدانی۔ توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا کرے بلی بھی مہمانی، یہ ایک واقعہ ہے ہمارے علامہ مختار اشرف اشرفی صاحب، یہ ماشاءاللہ واقعہ بیان کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے کہ حضرت تارک السلطنت میر احد الدین جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے دربار میں ایک بلی آتی تھی، اس پر آپ نے اپنی نظر عنایت ڈالی تو وہ بلی آپ کے دربار کی خادم تھی، اور اس پر یہ عنایت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس نظر کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ عطا کر دی کہ جتنے مہمان آنے ہوتے تھے حضرت کے دربار میں، وہ بلی اتنی مرتبہ میاؤں کرتی تھی، اور آپ کے خادم کو یہ حکم تھا کہ اس کی میاؤں شمار کرے اور اس کی آواز کو شمار کرے کہ کتنی مرتبہ اس نے میاؤں کہی اتنے افراد کا کھانا بنے گا۔ تو یوں گویا کہ سمجھایا گیا کہ جب یہ جتنی مرتبہ میاؤں کرتی اتنے افراد کا کھانا بنتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 5 یا 6 افراد تھے، اس نے 5 مرتبہ گویا میاؤں کی اور 6 افراد آ کر بیٹھ گئے، تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو بلی نے 5 مرتبہ میاؤں کی میں نے سنی ہے، یہ چھٹا شخص آ کر کوئی بیٹھ گیا ہے، مجھے علم نہیں ہے اس کا۔ تو آپ نے بلی کو طلب فرمایا، اور بلی جیسے ہی آئی اس نے تمام مہمانوں کو سونگا ہے، اور سونگنے کے بعد جو آخری شخص تھا اس کی گود میں جا کر اس نے پیشاب کر دیا۔ تو وہ شخص وہاں سے اٹھا اور پتہ چلا کہ وہ شخص جو تھا وہ دہریہ تھا، یعنی یہ تھا کہ جو مہمان آتے تھے وہ مسلمان تھے اور وہ شخص دہریہ تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں آج تک مسلمانوں کے روپ میں پھرتا رہا، لیکن مجھے اب سمجھ آئی کہ اللہ والوں کے دربار کا جانور بھی ہو وہ دہریوں کو پہچان جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ کی نظر پڑ جائے گر تیری میرے آقا کرے بلی میں مہمانی میرے۔ اچھا اب ذرا یہ سنیے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا کہتے ہیں کہ یہ کیا بات نہیں، پتہ نہیں کہاں سے گڑ لیا واقعہ، ذہن میں آ سکتا ہے نا یہ کیا بات ہوئی ہے بلی، یہ کوئی بات ہوئی؟ ہاں بات ہے۔ یہ کس در کا فیض ہے؟ یہ اس بارگاہ کا فیض ہے کہ اس بارگاہ میں جب دراز گوش آئے نا تو حضور اس کو اجازت دیں، اس کو پوچھیں ما اسمک، تیرا نام کیا ہے؟ وہی غزوہ خیبر میں ہوا، حضور نے وہ گدھا جو ہے وہ بڑی حضور کو حسد بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا،
بس حضور کو دیکھ رہا تھا. میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے اور وہ حضور کو دیکھے جا رہا. میرے آقا کی نظر پڑی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑی گئی. اور محبوب نے پوچھا ما اسمک, کیا سوال کیا؟ تیرا نام کیا؟ بھئی آپ سے میں کہوں آپ کا نام کیا؟ اسماعیل. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام بس یہی جواب ہے نا, بات پوری ہو گئی. لیکن کمال جاؤں اس دراز گوش کے, وہ تو بلا موقع ملے وہ کہتے نہ کہتے کچھ, وہ کرتے نہ کرتے کچھ. اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ. بس عاشق تو چاہتا اجازت ملے اور بات لمبی کروں, جب تک بات کروں گا توجہ رہے گی. اور چاہیے کیا؟ یہی تو چاہیے, سارا معاملہ توجہ کا. تو حضور نے صرف اتنا پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا نام یزید ہے, باپ کا نام فلاں ہے, دادا کا نام فلاں ہے. اور شروع کر دیا اسٹوری اس نے کہ حضور میرے اجداد میں جتنے گزرے ہیں وہ سارے ایسے تھے کہ جن پر نبیوں نے سواری کی, اور حضور میں اپنی نسل کا آخری ہوں. گدھے کو بتا توجہ کس کی ہے؟ نہیں سمجھ میں بات, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. توجہ کس کی ہے؟ سن کون رہا ہے؟ بول کس کے حکم پر رہا؟ اس کی توجہ پڑی اس کریم آقا کی. تو اب گدھے کا علم دیکھو, کہتا جتنے اجداد گزرے نا, وہ کتاب تھی اس کے بعد جو پڑھ کے سنا رہا تھا, روایت بیان کرتا میرے فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, فلاں سے سنا, اور یہ بھی پتا ہے کہ میں آخری ہوں. وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کی نسل کا آخری ہوں. میں یہودی کے پاس تھا, حضور مجھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا, میں اس کو اچھال دیتا, گرا دیتا. وہ غصہ کرتا, غصے میں مجھے بہت مارتا. حضور بڑی مار کھائی ہے آپ کے لیے, میں اپنی نسل کا آخری ہوں اور آپ آخری نبی ہیں. میری خواہش ہے کہ مجھ پر آپ سوار ہو, کوئی اور نہ بیٹھے. یہودی بیٹھنے کی کوشش کرتا, میں اس کو اچھال کر پھینک دیتا. وہ غصے میں مجھے بڑا مارتا. حضور بڑی مار کھائی ہے آپ کی محبت. تو حضور نے کہا آجا, یعنی کہ حضور آپ سب کو بانٹ رہے ہیں مال غنیمت, مجھے کسی کو نہ دے دینا, میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. تو حضور نے قبول کر لیا, اور قبول بھی کر لیا, نام بھی بدل دیا. نام تھا یزید, نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یزید کون ہوگا. میرے حضور نے نام بدل دیا, کر نام کی یعفور. کیا کر دیا؟ یعفور. اور یہ حضور کا ایسا دراز گوشت تھا کہ آقا فرماتے نا کہ یعفور فنا فنا, یعنی عبداللہ صحابی کو بلاؤ. تو عبداللہ نام کے صحابی بہت سے, میرے آقا کہتے عبداللہ کو بلاؤ. تو یہ اسی عبداللہ کے دروازے پہ جا کر سر رگڑتا جو مراد رسول ہوا کرتا. اور ایسا سبحان اللہ دراز گوشت تھا. تو دیکھیں نا, صحبت مل گئی, توجہ پڑ گئی, تو اللہ والوں کو فیض کہاں کا ہے؟ اور دربار رسالت کا ایسا فیض کہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سلطان نے ایک بلی پہ توجہ کی. تو بلی اتنی ہوشیار ہو گئی کہ پہلے سے پتہ جاتا ہے اتنا آنے والے ہیں. اور صرف یہ نہیں اتنے آنے والے ہیں, آنے والا ہے کون. یہ بھی پتا ہے کتنے آئیں گے, اور آنے والا جو آیا ہے کون. اللہ والوں کی نظریں ہیں, اللہ کرے ہم پر ہی پڑ جائے. تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. توجہ کی نظر پڑ جائے گر تیری میرے آقا, کرے کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمدانی, کرے یہ صد بھی مہمانی میرے. اللہ تعالیٰ ان کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے.